السلام وعلیکم علیکم، میرا السلام۔ علماء سے سوال ہے کہ اگر کسی نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے بٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن ان کی کچھ باتیں اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو بہت تکلیف دیتی ہیں، آپ کا نہیں کر رہا دل معاف کرنے کا، بٹ سب کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو، چھوڑو، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب میرا دل مطمئن نہیں ہے، مجھے نہیں ہو رہا معاف، تو میں کیا کروں؟ اچھا، یعنی میں اگر صحیح سمجھاؤں تو جن کا دل دکھایا وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے، پھر بھی طبیعت جانے مائل نہیں ہو رہی کہ میں اس کو معاف نہ کروں۔ آئی ڈونٹ نو، بڑا سخت معاملہ ہے، کیا کہیے گا اس میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو، حضرات اہل بیت اطہار کی مبارک سیرت کو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو سامنے رکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ دیکھیں نا، کتنا ظلم کہ جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا جی ہاں، نبی علیہ السلام، اور جی ہاں، آخر میں فرما رہے ہیں کہ مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن تیری قوم مجھے یہاں سے باہر نکال رہی ہے، ہائے ہائے، مجبور کر رہی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اس کے بعد جب فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمن آپ کے سامنے بے بس اور لاچار پڑے ہوئے ہیں، تو کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو ہم جن کے ماننے والے ہیں نا، اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو اہل بیت اطہار ہیں، جو ان کے اولیاء کاملین ہیں، ان کا وتیرہ یہ رہا کہ انہوں نے ہمیشہ معاف کیا۔ تو میری بہن، کوئی کتنا ہی جرم کیوں نہ کرے، آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا، اللہ کی خاطر اگر معاف کریں گی، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھیں اٹھیں یا ان کے ساتھ الیگ سلیگ ویسے ہی کر لیں، سلام دعا رکھیں، دل سے معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس پر اللہ اس سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم اس بات سے محبت کرتے ہو نا کہ اللہ تمہارا رب تمہیں معاف کرے، تو تم میرے بندوں کو معاف کرتے کیا جاؤ۔ بات! اینڈ ان دس کیس تو جس سے معاملہ ہے وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے ابھی، جی تو پھر تو اور مطلب جی، بس ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے اس پر اجر بھی بہت ہے۔ ہاں، یہ تو پھر داؤدانی صاحب زندوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ کبھی کوئی معاملہ اتنا سخت بھی ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ورنہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ یار اب وہ چلا گیا، اب ختم کرو یار، لیکن اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ بھائی کہ آپ دنیا میں بھی نہیں ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے نہیں میں معاف نہیں کر پا رہا میں آپ۔ جب یہ موضوع ڈسکس ہو رہا تھا نا، مفتی صاحب نے جس آیت کی تلاوت کی سورہ نور کی، یقین کیجئے میرے ذہن میں یہی الفاظ آ رہے تھے کہ جو پروردگار عالم کنونس کر رہا ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، اگر خداوند متعال کہتے معاف کر دو، یہ حکم ہو گیا نا، صحیح نہیں، یہ انداز جو ہے یہ کنونس کرنے والا انداز ہے کہ پروردگار باقاعدہ راغب کر رہا ہے کہ مانو میری بات کو، دیکھو تم معاف کر دو، نظر انداز کر دو، ان کی باتوں کو بھلا دو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا رب تم کو معاف کر دے؟ اس کے اندر ایک کنونسنگ والا ایک انداز ہے کہ جیسے کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کنونس کر رہا ہو، جس کی وجہ سے دل جو ہے نا نرم ہوتے ہیں۔ میں اپنی بہن سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے ساتھ جس نے جو بھی سلوک کیا ہو نا، ویسا سلوک نہیں کیا ہوگا جیسا حر نے امام حسین کے ساتھ کیا تھا۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ کس بڑے دل کے ساتھ جب وہ آئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے رب نے بھی تجھے معاف کیا۔ یہ جو بڑا پن ہے، یہ جو دل کے اندر وسعت ہے، وسعت قلبی ہے، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے کہ انسان کو ان معاملات کو جو کہ بہت بڑے تھے انہوں نے اتنی آسانی کے ساتھ معاف کر دیا، تو آپ کے تو بہت چھوٹے معاملات ہوں گے اس کے مقابلے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دل دکھا ہوگا، مگر اس کے باوجود وسیع القلبی اور وسعت ظرف کا مظاہرہ کریں، یہی نصیحت کی جا سکتی ہے۔